الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، آج الحمدللہ جامعہ مسجد غوثیہ میں اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس مبارکہ میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آستانہ عالیہ شادپور شریف کے تمام خلفاء وابستگان، جنہوں نے اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا اور اسے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا۔ حضرات، علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریق رہا کہ انہوں نے یہ مجالس اس لیے شروع کروائیں کہ یہاں آنے والوں کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہو۔ ان محافل کا مقصد آنے والوں کا محبت، اطاعت اور اتباع کا رشتہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو۔ ہماری بدقسمتی کہ آج اہل سنت کی محافل رسم بنتی جا رہی ہیں۔ یہ محافل عقائد و اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہیں، تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں، بندگان خدا کا رشتہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں ایک دو باتیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آج رسول کریم علیہ السلام کی اس عظیم الشان محفل میلاد میں ہم سب حاضر ہیں، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، کن حالات میں سرکار کی بعثت ہوئی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کیا۔ علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کروانی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں حیات ظاہری میں اعلان نبوت کیا۔ نماز 53 برس کی عمر میں فرض ہوئی جب معراج کی رات سرکار تشریف لے گئے۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں جا کر فرض ہوئے، حج 9 ہجری میں جا کے فرض ہوا، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی۔
یہ جو 40 سال کی عمر مبارک سے 53 برس تھے سرکار کے مکہ میں گزرے، یہ 13 سال رسول کریم علیہ السلام نے مکہ میں رہ کر اپنے کردار سے کن چیزوں کی تبلیغ کی؟ نماز تو تھی نہیں، روزہ تھا نہیں، حج تھا نہیں، زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، آخر مکہ میں 13 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے، آپ نے کن چیزوں کی تبلیغ کی؟ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے کیریکٹر سے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ اور وہ چیزیں بس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ان کا ذکر ہمیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے وہ چیزیں بیان فرمائیں۔ کب؟ جب پہلی وحی الہی نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں تشریف لا کر جب فرمایا زملونی زملونی، کمبل اڑھاؤ مجھے، کمبل اڑھاؤ، ام المومنین نے آپ کو دلاسا دیا، ڈھارس بندھائی، آپ کی گفتگو سنی، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ جملے ارشاد فرمائے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیے مت، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں پریشان ہونے دے گا؟ انک لا تصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ وہ اوصاف، یہ وہ شانیں، یہ وہ رسول اللہ کی نعت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان فرمائی اس موقع پر۔ بخاری، مسلم، کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انکا لا تصل الرحم، دوسرا وصف وتحمل الکل، آپ تو وہ ہیں جو ناداروں اور غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ رسول اللہ کے اوصاف بیان کیے۔ ام المومنین نے 13 سال رسول کریم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں اپنے کردار سے ان اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار کی تبلیغ فرمائی۔ آج معاشرے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عبادات کی تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار جو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے تھے، آج وہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا، حاجی حاجی سے نہیں بولتا، نمازی نمازی سے نہیں بولتا، رشتہ دار رشتہ دار سے نہیں بولتا۔ نماز بھی چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، حج بھی چل رہا ہے۔ وہ اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے تھے، وہ آج نظر نہیں آتے۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، او کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے وڑیا کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں۔ جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو، ہمیں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں۔ حضرات، آج جس معاشرے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جن اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار سے معاشرے کو تبدیل کیا تھا، آج برطانیہ کی دھرتی پر وہی سیرت کے پہلو سامنے رکھ کر دعوت دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل تصوف، اہل طریقت، دربار عالیہ شادپور شریف سے وابستگان، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل ڈرگز کی طرف جا رہی ہے، گرومنگ کی طرف جا رہی ہے، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، فراڈ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ان لوگوں کو کھینچ کر، ان کو محبت سے قریب لا کر رسول کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ کرنا۔ یہ مجالس اور اس مجلس مبارکہ میں یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی لے کر اس معاشرے کی نفرت کو محبتوں میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔